الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شروعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہوئے کرنا چاہوں گا کہ وہی رب العالمین ہے جس کے حکم سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے. وہ ہر شے پر قادر ہے. وہی ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپا کے ہماری عزتوں کو برقرار رکھا اس دنیا کے اندر. وہ ہمیشہ قائم رہنے والا رب العالمین ہے. ہر قسم کا غصہ، دبدبہ، تکبر اسی کے لیے لائق ہے، اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہی قائم رہنے والا ہے. اسی کے حکم سے ایک دن ہماری موت آنے والی ہے. درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آپ کے صحابہ پر اور آپ کی تمام امت پر اور ساری انسانیت پر عام طور پر. میں آج کے پروگرام ہماری اس سے پہلے کہ سٹارٹ کروں، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ نے مجھے موقع دیا، اور خاص کر کاظم بھائی کو، اور اللہ آپ کو عافیت دے اور یہ کام کو اللہ برقرار رکھے، آمین. جو ٹاپک کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے وہ ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ یہ ایک پازیٹیو لفظ ہے. کمٹمنٹ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے پرومس کرنا کہ میں کچھ کام کروں گا. 2023 ختم ہونے پہ ہے، بس کچھ دن کے اندر ہم 2024 کے اندر 2024 میں داخل ہونے والے ہیں. تقریباً یہاں پر ماشاءاللہ عصری تعلیم سے دنیاوی علم حاصل کرنے والوں سے دنیاوی علم حاصل کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایون میں بھی. ہم سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ فتنے والا ہوتا. تو ہر سال کی ہمارے پاس پلاننگ ہونا ضروری ہے کہ ہم کس طرح وہ سال کو گزاریں گے. ہمارے پاس کئی لوگوں کے پاس ماشاءاللہ پلاننگ ہوتی لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، اور کئی لوگوں کے پاس پلان بھی نہیں ہوتا. دیکھیے، پلان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کو سامنے آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے. دیکھیے، اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہو گئے تو آپ فیل ہوئے پلان کرنے کے لیے، سمجھے آپ. اگر میں پلان صحیح نہیں کر سکا تو میں فیل ہونے کے لیے پلان کرا، مطلب تو زندگی میں پلان ہونا ضروری ہے. If you fail to plan, then you plan to fail. تو زندگی میں پلان ہونا ضروری ہے. کئی سرویز ہے، اس میں سے ایک کے مطابق یہ بھی بات ملتی کہ جیسا نیا سال شروع ہوتا تو شروعات کے جنوری 1 کے دن سارے جمس بھر جاتے ہیں اور 3 جنوری تک پورے ختم بھی ہو جاتے پھر، کیونکہ ہمیں سے اکثر جم کی فیس ڈونیٹ کرتے، پے نہیں کرتے. کمٹمنٹ نہیں ہے کہ پلان بنا لیا لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سک رہے ہیں اس کو. آپ کو کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا اسی مناسبت سے، کمٹمنٹ کے تعلق سے ریلیٹڈ. غور سے سنیے انشاءاللہ. بہت چھوٹے وقت میں، کم وقت میں زیادہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ کعبہ کعبے کے سامنے ہم سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر 15 سال سے کم تقریباً کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے بزرگ اور آپ لوگوں کے علاوہ ماشاءاللہ 30 سال سے زیادہ بھی کوئی نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ. یہ جو ایج ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑی نعمت دیا، جوانی. اور جوانی کی اہمیت سمجھ جانا یہ اور بڑی نعمت ہے. اپنا ہائیسٹ پوٹینشیل کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھنا سب سے بڑی نعمت ہے. میں کہاں تک جا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو جوان ابھی اس وقت بہت ایک دم پریشیس ٹائم ہے، ہمارا پرائم ٹائم ہے. اسی طرح کے نوجوان کعبے کے سامنے جو حتیم ایریا ہے نہیں، اس میں بیٹھے تھے 3 نوجوان، اور ایک چوتھے ان کے دوست تھے. 3 بھائی اور چوتھے ان کے دوست، سارے نوجوان. اس میں سے ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور ایک تھے موسیٰ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اور یہ تینوں کے ایک دوست تھے، یہ 3 بھائی اور ان کے ایک دوست عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ. تینوں چاروں اپنے آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ تمہارا زندگی میں پلان کیا ہے. تو سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بتائے کہ I want to become a خلیفہ، میرے کو خلیفہ بننا ہے موت سے پہلے. یہاں پر رک کے ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. کمٹمنٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو بڑی کرو. پلان بنا رہے ہیں تو بڑا بناؤ، جس طرح سلیمان علیہ السلام بنائے تھے، جس طرح عبداللہ بن زبیر بنائے. سلیمان علیہ السلام کیا بولے کہ اللہ ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سے پہلے اور میرے بعد میں کسی کو نہیں دیا. مانگو اللہ کے لیے، کیا بڑی بات ہے. بڑا پلان بناؤ، بڑا مقصد بناؤ، بڑے لمبی. آج ہمارے پاس ایک بہت بری بات یہ ہے کہ بہت بڑا پلان ہمارے پاس نیٹ کریک کرنا ہے خالی میکسیمم.
بناؤ, اللہ سے مانگو بڑا, اللہ ایسا سرجن بنا میرے سے پہلے اور میرے بعد میں کوئی نہ رہنا ویسا. خالی کریٹا فارچونر خامی سامنے چھوٹی حد تک رکھ رہے ہیں اپنی نظریے کو. بڑا مانگو, اللہ کارز کا ایسا کلیکشن دے میرے سے پہلے اور میرے بعد میں کوئی نہ رہنا, کسی کے پاس نہ رہنا. مانگو, اللہ دینے پہ قادر ہے. مانگو, چپل ٹوٹ بھی گئی تو اللہ سے مانگنا ہے, کھانے میں نمک بھی کم ہوا تو بھی اللہ سے مانگنا ہے. لیکن آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں, آپ کا کیریکٹر, آپ کا معیار بتا دیتا ہے. اللہ سے مانگو, بڑی چیز مانگو اللہ سے, جس طرح سلیمان علیہ السلام مانگے. بہرحال عبداللہ بن زبیر بولے کہ میرے کو I want to become a خلیفہ, میں موت سے پہلے خلیفہ بننا چاہ رہا ہوں. پھر آپ کے دوست, آپ کے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ بولے کہ مصعب تمہارا کیا ہے پلان؟ تو مصعب بن زبیر بولے کہ I want to become the governor of عراق, اور عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین, یہ دو بھی خواتین سے میرے کو نکاح کرنا ہے. اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایسا پلان بنانا جائز ہے اور اچھی بات بھی ہے, کیونکہ صحابہ بنائے, مگر مقصد تھا ایک. بہرحال تیسری, عروہ بن زبیر, تیسرے بھائی, پوچھے کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو عروہ بن زبیر بولے کہ I want to become the best scholar of the time, میرے کو اپنے فیلڈ میں اسلام کا سب سے بیسٹ اسکالر بننا ہے. اور پھر چوتھے دوست سے پوچھے عبداللہ بن عمر سے کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بولے کہ میری خواہش ہی یہی ہے کہ میرے گناہوں کی میں توبہ کر کے معافی مانگوں اور اللہ تعالیٰ میرے کو بخش دے. میرے زندگی کا مقصد یہ ہے. اور روایت کرنے والے جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں, نریٹر راوی, کہ عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے موت سے پہلے, اور پھر ان کا قتل ہو گیا. یہ ابو بکر کے نواسے ہیں, ان کو لٹکا دیے تھے اوپر کعبے پہ. عبد الملک بن مروان ان کا قتل ہوا, پھر بعد میں جو ہے کچھ مہینوں کے لیے خلیفہ تھے عبداللہ بن زبیر. اس کے بعد جو اور ایک بھائی تھے مصعب بن زبیر, جو ان کی خواہش تھی, جو ویژن تھا, جو کمٹمنٹ تھی کہ گورنر بننا ہے عراق کا, اور انہوں اپنا وہ مقصد پورا کرے, کمٹمنٹ فلفل کرے, اور وہ دونوں بچیوں سے بھی نکاح کرے جو ان کا کمٹمنٹ تھی ان کی. اور پھر عروہ بن زبیر, ہی بیکیم دا بیسٹ اسکالر آف دا ٹائم. وہ فقیہ تھے, فتویٰ دینے والوں میں سے تھے مدینے کے اندر ان کے ٹائم پہ. اور پھر جو چوتھے دوست تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہے. انشاءاللہ اللہ راضی ہے ان سے, بس جنتی ہے یہ سب. اب یہ واقعے کو آپ کے سامنے رکھ کے میرے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمٹمنٹ کس طرح فلفل کرتے تھے وہ لوگ. پہلے ویژن ہے زندگی میں, کچھ کرنا ہے. آج جو ہم ایک دم ابتدائی ایج میں ہماری ہے 18-20 سال, ایٹ لیسٹ کم سے کم 10-15 سال کا تو پلان رہنا آپ کے پاس کہ میں کس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا 15 سال میں اپنے فیلڈ میں ایکسل کروں گا. اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, تو پھر کیا ہے. آگے آنے والے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے کمٹمنٹ کس طرح توڑ دیتے ہیں ہم کر کے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جو ویژن ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. پہلے کمٹمنٹ زندگی میں مقصد آنے سے پہلے, کمٹمنٹ کرنے سے پہلے سامنے جو ہے وہ منزل دکھنا, وہاں تک جانے کے واسطے بعد میں وعدہ کریں گا نا انہیں. سامنے منزل ہی نہیں ہے ہمارے. خستن دنیا کی بات ہے, یہ بڑا اہم واقعہ ہے, غور سے سنیے. 21 سال سلطان محمد فاتح, سنے ہم ان کا نام بہت زیادہ. سلطان محمد فاتح 10 سال کی عمر میں حدیث سن رہے ہیں اپنے استاد سے, کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹے کیا خستن دنیا کی جو جنگ ہوں گی, کیا جنگ ہوں گی وہ, اور کیا لشکر ہوں گا, کیا ٹیم فوج رہیں گی, اور کیا امیر ہوں گا اس کا. اور پھر اپنی ماں, بچہ سا تھا, لے کے جاتی تھی خستن دنیا کے پاس, وہ بتاتی تھی کہ دیکھو جس کے بارے میں اللہ کے نبی بتائے وہ یہی جگہ ہے. یہ بتاتے تھے, اور پھر اس طرح ان کے اندر ویژن بیٹھا, کمٹمنٹ اپنے آپ سے کرے, اور 19 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے. 21 سال کی عمر میں لشکر تیار کرے اور جا کے خستن دنیا کو فتح کر کے بھی لا لیا. بچہ ہے 21 سال کا بھائی, 21 سال, میری عمر تقریباً 21 سال میں خستن دنیا فتح کر کے لا لیے. یہ جو ایج ہے نا, کمٹمنٹ فلفل کرنا ہے. میں اپنا آج مقصد بنا لیا, دنیا گئی بھاڑ میں, بس میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ اپنے اندر عزم کرنا ہے. اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اقبال کا شعر ہے یہ. سمجھ میں آنا ہے, اپنے آپ کو پہچانو, آئیڈینٹی کیا ہے آپ کی. کمٹمنٹ جو کرنا ہے نا زندگی میں, سارے کے سارے صحابہ بڑے بڑے لیولز کو اچیو کرے. کیسا کرے وہ لوگ؟ اپنے آپ کو پہچانے تھے, اسی لیے اپنے کمٹمنٹ کو پہنچ سکے.
لہٰذا سلطان محمد فاتح سے ہم کو یہ بات یہاں پہ یہ واقعے سے معلوم ہوئی کہ زندگی میں 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کرنا اٹس ناٹ اے جوک. ہم کہاں ہیں بھائی 21 سال کی عمر میں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے، کیا کروں میں، چھپا نہیں سکتے. پورنوگرافی اور میسٹربیشن میں مرد کوئی باقی نہیں رہا اب ہمارے پاس. وہ جو رجال تھے نا صحابہ، سلطان محمد فاتح کے جیسا کوئی مرد ہی نہیں ہے اب. کیا قسطنطنیہ فتح کرنے کی بات ہے؟ فجر میں بلینکٹ نہیں اٹھ سکتی ہم سے. اللہ رحم کرے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کام رہے ہم. 20-22 سال عمر ہے، کئی کی جوانی ہے بھائی. ارے کہہ کے مرد ہے آخر. وہ رجال تھے، رجال بنو. یہ بزدلوں کے لیے دین نہیں ہے، یاد رکھو. کمٹمنٹ فلفل کرتے تھے وہ لوگ. آج سے ارادہ کر کے اٹھو. 2024 آنے والا ہے. ریزولوشنز کئی لوگ بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، اور اچھی بات بھی ہے. زندگی میں کیا کرنا، آپ کے پاس پلان رہنا، جیسا کہ میں پہلے بتایا. تو 2024 کا جو ہم پلان بنا رہے ہیں، آج عہد کر کے اٹھو. جو سگریٹ پی رہے ہیں ہم چھوڑ کے اٹھیں گے. گٹس ہونا پڑتا. آج ارادہ کر لیے تو بس ہلنا نہیں ہے اپنے اس سے. 2024 کو بھی کچھ دن باقی ہے، لیکن آج سے شروع کرو. چھوٹے چھوٹے اپنے پلانز بناؤ زندگی میں، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے. اب تک کی جس طرح زندگی تھی لکھو اس کو، جو پروس اینڈ کونس تھے، اچھے اور برائیاں لکھو اپنے. اور پھر آنے والے وقت میں اس کو کس طرح ختم کرنا ہے وہ بھی لکھو. تبھی آپ کے اندر چینج آ سکتا. اور آپ دنیا میں بھی اگر کامیابی آخرت کی تو آپ کی ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ہو گئے اگر تو. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی انہی کو دیتا جو اللہ کے حدود کا لحاظ رکھتے، اللہ کے لیے کام کرتے. اب جو جنرلی کمٹمنٹ بنا کے لوگ توڑ دیتے ہیں. اگر آج میں ایک ارادہ کرا کہ کل سے فجر کی نماز نہیں سونا ہی نہیں ہے، فجر کے ٹائم پہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے ہر حال میں، اور فجر کے بعد بھی نہ سونا، یہ کمٹمنٹ آج میں کر لیا اور کر کے اٹھو یہ آج سے. تو اس کو فلفل کیسا کرنا؟ کئی لوگ کرتے روز آج ارادہ کرے کل سے کریں گے، پھر کل ویسیچ ہو گیا، پھر کل سے کریں گے، پھر کل ویسیچ ہو گیا، پھر کل سے کریں گے، پھر ویسیچ ہو گیا. زندگی جاتے جا رہی، بس اچیو نہیں کر سک رہے ہیں. جو ارادہ کرے تھے وہاں تک پہنچ نہیں سک رہے ہیں. تو کیسا کرنا ہے اس کو؟ سب سے پہلے مین چیز، اپنی زندگی میں اگر بدلاؤ لانا چاہ رہے ہیں نا، کمٹمنٹ پہ فلفل اترنا چاہ رہے ہیں مکمل، صحابہ کے جیسا، عمر بن عبدالعزیز کے جیسا، سلطان محمد فاتح کے جیسا، تو یاد رکھو سب سے پہلے سب باتیں ہیں سائیڈ میں، لیکن سیلف کنٹرول اپنے اندر آنا ضروری ہے. اپنے آپ کو قابو کرنا. سب باتیں ہیں اور بھی ہیں چیزیں، لیکن یہ مین ہے. سیلف کنٹرول کیسا ڈیولپ کر سکتے؟ میری بلینکٹ میں کچھ اٹھانا ہے فجر کی نماز میں رضائی. اب وہ کس طرح اپنے اندر مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. سستی کاہلی سے نکلنا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرو. اور دوسری چیز جو کمٹمنٹ فلفل کرنے کے لیے ضروری ہے، آج جو کمٹمنٹ کرے کل اگر میں اس پہ کھڑا اترنا چاہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو پریورٹی دو. یس، یہ ضروری ہے. دوست بول دیا، چلے گئے، سگریٹ پی لیے، ماحول میں اتنا جلدی اتر جا رہی ہیں. اپنے آپ کو پریورٹی دو. اپنے ایتھکس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں میں. اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا کرو. غیرت آنا ضروری ہے انسان کے اندر. قومیں جو ہے غیرت سے بنتی، طاقت سے نہیں، پیسوں کے بلبوتے پہ نہیں. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ غیرت ہی تھی خالی. پیسے سب بعد میں آیا. فوج بھی نہیں تھی، 313 تھے بدر میں، ہزاروں کو لشکر کو جو ہے دھول چٹا دیے. غیرت ہونا ضروری ہے، سیلف ریسپیکٹ. اپنے آپ کو، ایمان کو، اللہ کے حدود کو سب سے اوپر رکھو. سب کی بات بعد میں اس میں چیزوں میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. اگر کمٹمنٹ فلفل کرنا ہے، اپنی شخصیت کو ایک مرد کی شخصیت، رجال بنانا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر خود کی اہمیت پیدا کرو. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ بری صحبت کو چھوڑو. کہ میں اگر کل میرا مقصد کچھ ہے، کل میرے کو کچھ کرنا ہے، تو وہ مقصد کو بیچ میں جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو ہٹا دینا ہے. کئی لوگ بڑے ہمارے سامنے آ کے بولتے، ارے بھائی ہم تو خراب ماحول میں رہ کے نہیں بگڑے، یہ بھامٹے باتیں ہیں، بڑے تھے ہوں گے بال خاں تم، لیکن ہو ہی نہیں سکتا یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا کاش میں اس کو دوست بنایا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کی بات جھوٹی ہے بھائی. برے ماحول میں رہ کے اگر نہیں بگڑنے کی آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ دعویٰ کرو کہ یہ قرآن کی آیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. استغفر اللہ. کوئی حیج نہیں، ممکن ہی نہیں ہے یہ. کاش میں اس کو دوست نہیں بنایا ہوتا، قیامت کے دن آ کے بولیں گا. لہٰذا ضروری ہے انسان کو کہ اچھی صحبت اختیار کرنا. کوئی گنجائش اس میں ہے ہی نہیں، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. میرے مقصد، اسی لیے میں جیسا اس سے پہلے کا پوائنٹ یہ بتایا کہ سیلف پریورٹی دو. میرا مقصد کل کا جو ہے میرے دوستوں کا نہیں ہے. میں وہی چلر پنے میں اگر پھر سے مبتلا ہو جا رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو اہمیت دوں کہ میں وہ دوستوں کو چھوڑ دوں. چھوڑنا پڑتا، بڑا قدم اٹھانا پڑے گا. سالوں سے ساتھ ہے، سگریٹوں کی عادت ہے، سب وہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں، لات مار کے نکلو وہ لشکر سے، تبھی جا کے کچھ فائدہ ہوگا.
نہیں تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. خالی فلسفی کی زندگی میں گزار رہے ہیں, کرنا ہے آج نہیں کل کرنا ہے آج نہیں. زندگی میں نوجوان بچے آج آپ پکڑ کے دیکھو کالجز میں, ہم سروے جب کرتے بات کرتے نوجوانوں سے, بس ایک دماغ میں خالی جو ہے نا فیک سینیریوز بنے ہوئے ہیں. آج سے 10 سال بعد جب ہم بڑے ہوں گے تو فارچونر گاڑیاں واڑیاں سب رہیں گے, کار وار گھر سب رہیں گا. ارے اس کے لیے آج کہاں تک تھوڑا مزل ہلانا پڑتا. 10 سال کے بعد ایک ویژن ہے تو تمہارا آج سے تیاری شروع ہو گئی. میرے کو 10 سال کے بعد وہاں پہنچنا ہے تو آج روز تھوڑا تو ہٹنا ہے آگے. وہی ہے بس. کیا ریزن ہے؟ وہ خراب دوستاں آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. اپنے کمٹمنٹ کو فلفل کرنے سے یہ خراب اور بےخوفی کی دوستی روکتی, یاد رکھو. تو لہٰذا دوست خود کو پریورٹی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ قو انفسکم واہلکم نارا بولا, اپنے آپ کو اور اس کے بعد آئی بات اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. پہلے تو خود کو بچانا ہے نا, سیلف پریورٹی دو خود کو پہلے. اگر اپنی کمٹمنٹ کو اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہ رہے ہیں, کمٹمنٹ فلفل کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ کے جیسا, وہ گزرے ہوئے لوگوں کے جیسا, تو اپنے آپ کو پریورٹی دو کہ میں میرے ایتھکس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. بھاڑ میں گئی دنیا ایسی کی تیسی, کوئی فرق نہیں پڑتا میرے کو, میں مر جاؤں گا لیکن سگریٹ نہیں پیوں گا. میرے کو وہ مقصد پہ پہنچنا ہے. یہ اپنے اندر احساس پیدا کرو اور اچھے ماحول کی تلاش کرو. اور شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کی یہ بات ہے, یاد آ گئی کہ اچھا ماحول کس طرح ملتا. دیکھو خراب ماحول کو آپ کیا تلاش کرے تھے, خراب ماحول مل گیا نا. انسان تلاش کر کے سگریٹ پینے والے دوستاں کہاں ہیں, بلکہ جا کے وہاں جوائن ہوتا کالج میں. ایسا نہیں ہوتا نا, جنرلی ایسا نہیں ہوتا. کیا ہوتا, آپ کا مائنڈ سیٹ جیسا رہتا ویسی دوستی بن جاتی ہے آپ کی. ہم ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, اسی لیے یہاں جمع ہوئے ایک چادر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ اپنا مائنڈ سیٹ اچھا کریں گے, آپ اپنے نیت میں اخلاص لائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اچھے لوگوں سے ملاتا پھر آگے لے کے جاتا. آپ اپنے آپ پہ جو کام کرنا ہے, خراب لوگوں کو چھوڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھے لوگوں کے پاس جانا اللہ لے کے جاتا. آپ اپنی نیت میں اخلاص رکھو, جو کرنے کا کام ہے بس وہ کرو. لہٰذا یہی کچھ باتیں تھیں جو کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھی. یہی آج کا ٹاپک تھا. کمٹمنٹ بس اتنا ہی لکھے تھے, لیکن اس کو کس طرح فلفل کرنا ہے, کس طرح بنانا ہے. نیا سال آنے والا ہے, اپنے زندگی میں پلان بناؤ, کیونکہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ فتنے والا رہتا. میں لاسٹ ایئر جس طرح میری جو ہے نا روٹین تھی اسلام کو لے کے, میرے مذہبی اعتبار سے, میں اور ریلیجیس بننا چاہوں گا آنے والے سالوں میں. یہ پلان میں رہنا آپ کے کہ میں لاسٹ ایئر تک پورے نمازیں 2023 میں الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی, ایک بھی نماز نہیں چھوٹی. اور 2024 میں ہم پلان بنا رہے ہیں کہ ایک بھی تہجد نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ. بڑھو آگے, اپنے آپ کے اندر اپ گریڈ لاؤ, اپ گریڈ کرو اپنے آپ کو. اور کمٹمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے جو میں 3 بیسک جو چیزیں بتایا کہ سستی ہٹانا ضروری ہے اور سیلف پریورٹی دیو. دوستوں میں چلے گئے, فون کر دیا, انہیں چلے گیا, ذرا بیٹھو بولے, صبح سے شام تک کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر آج پورا دن نکل گیا, کیا کرے پھر, پورا پروڈکٹیوٹی زیرو ہو گئی آپ کی, دن چلے گیا. جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, یاد رکھو. آج جو طاقت ہے وہ 10 سال بعد ہونے والی نہیں ہے. آج جو میں کام کر سکتا ہوں, جو مقصد پہ میرا زندگی میں ویژن ہے نا, وہ 10 سال 15 سال بعد میرے 50 سال کی ایج میں نہیں رہیں گا. جوانی ہی ہے اصل. بزرگی میں آنے کے بعد تو حکمت اور مصلحت آ جاتی ہے. آج طاقت ہے تمہارے پاس, صحیح ڈیسیشن لو. بہرحال یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ آپ لوگوں کو برکتوں سے نواز دے, اور بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ صبر کے ساتھ جو ہے سنتے رہے اتنی دیر. ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو عافیت دے. میں دعا کروں گا کاظم بھائی کے حق میں بھی کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے موقع دیا آج. حالانکہ یہ منصب پہ بیٹھنے کی میری تو حیثیت نہیں تھی, لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. اللہ عافیت دے, جزاک اللہ خیر. رہی حیات تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم.